اللهم صل وسلم على نبينا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ آغاز کرتے ہیں اپنے پارا 1 کا انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم پرخلوص ہو کر بیٹھے ہیں آپ کی بارگاہ میں، اور ہمیں معلوم ہے علم کی فضیلت بھی کہ جب کوئی بھی علم حاصل کرنے کے لیے، وہ بھی قرآن اور سنت کا علم حاصل کرنے کے لیے تگ و دو کرتا ہے تو آپ کے فرشتے اس کے لیے پر بچھا دیتے ہیں۔ سمندر کے اندر اس کی گہرائیوں میں مخلوق اس کے لیے دعائیں کرتی ہے، اور نہ جانے کیا کیا اس کے فضائل ہیں جو ہم گن بھی نہیں سکتے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سب سے پہلی دعا، قرآن کا پہلا پارہ، وہ بھی سورۃ الفاتحہ سے آغاز کرنے سے پہلے اپنی نیتوں کو ہم سب خالص کرتے ہیں کہ ہمیں مقصود ہے تو اللہ تعالیٰ کی رضا، کہ ہم جتنے بھی اعمال کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو فالو کرتے ہوئے کریں، اور مقصد ہمارا اللہ کی رضا حاصل کرنا ہو، اور ہمارا کوئی مقصد نہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنی آخرت سنوارنا چاہتے ہیں، اور ہم آخرت میں جنت کے وارث بننا چاہتے ہیں۔ ان خوبصورت دعاؤں کے ساتھ آغاز کرتے ہیں اپنی سورۃ الفاتحہ کا۔ یہ قرآن کریم کی پہلی سورت ہے، ترتیب تلاوت کے اعتبار سے اور عظیم ترین سورت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم، بہت مہربان ہے، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، اور ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ غیر المغضوب علیہم، جن پر نہ غضب ہوا، جن پر غضب نہ ہوا، ولا الضالین، اور نہ وہ گمراہ ہوئے۔ آمین یا رب العالمین۔ عموماً سورۃ الفاتحہ کے بعد ہم آمین پڑھتے ہیں، ایون دو ہم اسے نمازوں میں پڑھیں یا نمازوں کے بغیر، یہ مستحب ہے، سنت میں بھی ملتا ہے ہمیں، اور حدیث مبارکہ میں آتا بھی ہے یہ ذکر کہ جب بندہ آمین کہتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی قبول بھی فرماتا ہے۔ آمین کا ترجمہ یہ ہوا کرتا ہے کہ اے اللہ قبول فرما، اے اللہ ایسا ہی ہو جائے۔ جہاں تک اس کی امپورٹنس، اس کی فضائل کی بات ہے تو احاطہ نہیں کر سکتی دنیا کی کوئی چیز سورہ فاتحہ کی خوبصورتی کو، لیکن چونکہ ہمارے پاس وقت جو ہے وہ لمیٹڈ ہے تو ہم کوزے میں سمیٹنے کی اس کو کوشش کریں گے۔ تو یہ تو آپ کے سامنے پہلے جو بیان کیا وہ ہے سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ۔ ایک چھوٹی سی بات ہے تو بہت بڑی، لیکن سمجھنے کے لیے بہت بریف اور بہت مختصر ہے۔ اب میرے ساتھ ساتھ رہیے گا تب آپ کو سمجھ آئے گی چیزوں کی۔ وہ یہ ہے کہ ہم جو اردو بولتے ہیں، all of us are speaking اردو، رائٹ؟ ہم اردو بولتے ہیں اور سمجھتے بھی ہیں۔ ہم تھوڑا سا غور کریں، تھوڑا سا پونڈرنگ کریں تو سورۃ الفاتحہ کے 80% الفاظ کم و بیش ایسے ہیں جو ہم اردو زبان میں کسی نہ کسی طور پر استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ پہلی 3 آیات کے ہی الفاظ دیکھ لیجیے، حمد، پھر اللہ کا نام، رب، پھر عالمین، پھر آگے چلیں رحمان، رحیم، پھر اس سے آگے چلیں مالک، یوم، دین۔ یہ تو بھی صرف 3 آیات ہوئی ہیں، کتنے لفظ نکلے ہمارے پاس؟ تو یہ تمام الفاظ ہم اردو زبان میں استعمال کرتے ہیں، بس اگر تھوڑی سی توجہ ہو جائے تو نمازوں میں ہمارا خشوع و خضوع کا معاملہ، توجہ اور شوق کا معاملہ کتنا بڑھ جائے گا۔
چند الفاظ اور بھی ہیں جو کسی طور پر اردو زبان میں بھی ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں، لیکن میں نے آپ کو ابھی 3 آیات کے حوالے سے یہ انڈرسٹینڈ کروانے کی کوشش کی کہ یہ بہت قریب ترین ہیں ہماری زبان کے، تو ہمیں اس کے ساتھ ایک اٹیچمنٹ اور ایک انسیت فیل ہونی چاہیے۔ جہاں تک بات ہے سورۃ الفاتحہ کی، تو ہمیں اس کے حوالے سے احادیث میں ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کیا بتایا، کیا اس کی جو ہے وہ امپورٹنس کے بارے میں بتایا۔ سب سے پہلے تو اس میں یہ دیکھیں کہ قرآن حکیم میں اگر دیکھ لیں سورہ ہجر کی آیا نمبر 87 کو، تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں سورۃ الفاتحہ کی فضیلت کو ڈسکرائب کیا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق آتَيْنَاكَ دی ہم نے آپ کو سبعًا 7 من المثانی دہرائی جانے والی کیا آیات، والقرآن اور قرآن العظیم عظیم۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کیا بتایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو بار بار دہرائے جانے والی یعنی 7 آیات عطا فرمائی ہیں، 7 آیات، اور یعنی قرآن عظیم جو ہے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اور جامعہ ترمذی کی روایت میں بھی اس کی وضاحت خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی کہ یہ 7 بار بار دہرائی جانے والی اور یہ قرآن عظیم یہ سورۃ الفاتحہ ہی ہے، تو گویا قرآن کریم نے اس کی عظمت کو بیان کیا ہے۔ سو دس از اے گریٹ سورہ، اینڈ ہم نے اس کو دیکھا بھی ہے، احادیث کی روشنی میں بھی دیکھا تھوڑا، اور ساتھ میں آیت کی روشنی میں بھی دیکھا۔ اب آگے دیکھتے ہیں بخاری شریف کی ایک روایت کا ہمارے پاس ایسنس کیا نکلتا ہے۔ اس میں بھی یہی ڈسکرائب کیا گیا کہ نو ڈاؤٹ یہ قرآن کی عظیم ترین سورہ ہے۔ بخاری شریف کی روایت میں جو ہمیں حاصل ملتا ہے وہ یہ ہے کہ نماز سورہ فاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی، اور جو مسلم شریف کی سورہ میں مسلم شریف کی روایت میں ہمیں جو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 2 نور ایسے ہیں جو میرے سوا کسی کو حاصل نہ ہوئے، ایک سورۃ الفاتحہ اور ایک سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، آمن رسول سے آخر تک، جمعرات کی شب کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بطور تحفہ عطا کی گئی، تو یہ وہ نور ہے جو کسی اور کو عطا نہ ہوا۔ تو پھر ترمذی شریف کی روایت میں ذکر آتا ہے کہ اس جیسی مثال یعنی سورہ فاتحہ جیسی مثال نہ تورات میں ہے، نہ زبور میں ہے، نہ انجیل میں ہے۔ یہ صرف اگر موجود ہے ساری فضیلتیں سورۃ الفاتحہ کی تو کس میں ہے؟ قرآن مجید میں ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ جیسی مثال ہمیں سورۃ الفاتحہ کی امپورٹنس کی قرآن حکیم کی بالکل سٹارٹنگ میں ملتی ہے، باقی سب کتابوں میں ایسا کچھ نہیں ملتا۔ تو اس سورۃ الفاتحہ کے مضامین پر، ان کے ٹاپکس پر اگر آپ غور کریں تو سب سے جو موسٹ امپورٹنٹ عقیدہ ہے انسان کا، اور وہ بھی توحید کا عقیدہ جس کا اس میں بیان ہمیں ملتا ہے کہ آخرت کا عقیدہ، تو سب سے پہلے یہ کہ توحید کا عقیدہ بیان ہوا ہے، آخرت کا عقیدہ بھی بیان ہوا ہے، اور رسالت کے عقیدے کی طرف بھی ہمیں اشارہ ملتا ہے۔ گویا دین اسلام کی بنیادی جو بھی تعلیمات ہیں نا عقائد کے معاملات میں، توحید کی جو تعلیم ہے اس حوالے سے، اور آخرت کے حوالے سے، اور رسالت کے حوالے سے، یہ سب کچھ اس سورۃ الفاتحہ میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ اس سورۃ الفاتحہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دعا مانگنے کا سلیقہ بھی ہمیں بتا دیا کہ دعا کرنے لگے ہو تو پہلے اللہ تعالیٰ کی گریٹنس کا ذکر تو کرو، اس کی عظمت کا ذکر تو کرو، اس کی ثنا کا بیان تو کرو، اس کی تعریف کا بیان تو کرو، اس کے ساتھ شکر گزاری کا رویہ تو اپناؤ، اور اس رویے کو اختیار تو کرو۔ تو دعا کرنے کا طریقہ بھی سورہ فاتحہ میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ پھر سورہ فاتحہ میں رب اور بندے اور ان کا تعلق کیا ہے، رب معبود ہے، بندہ عبد ہے، ٹھیک، رب اور بندے کے تعلق کو بھی سورۃ الفاتحہ میں ہمارے سامنے بیان کیا گیا ہے۔ اور ایک اور بہت ہی بڑی قیمتی، بہت ہی پریشیس جامعہ حدیث ہے صحیح مسلم شریف میں، جس میں حاصل کلام یہ ہے کہ حدیث قدسی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے میں نے صلات
نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر دیا ہے، ہاف ہاف ڈسٹریبیوٹ کر دیا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے آدھا میرے لیے اور آدھا میرے بندے کے لیے۔ اور آگے پھر پوری حدیث میں ہی سورہ فاتحہ کا ذکر ہے، اور سورہ فاتحہ ہی کو الصلاح بھی یعنی نماز بھی قرار دے دیا گیا، اور ہر آیت پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پہلی 3 آیات پر اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری حمد کی، ہی اپریشیٹڈ می، میری ثنا کی، میری بزرگی بیان کی۔ پھر چوتھی آیت میں کیا آتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے۔ آخری 3 آیات کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں یہ سب میرے بندے کے لیے ہے، یعنی بندے کا مانگنا، اور اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے جو مانگا وہ اس کو عطا کر دیا گیا۔ تو ایک ایک آیت پر اللہ کا جواب آتا ہے، تو ہمیں بھی سورہ فاتحہ ٹھہر ٹھہر کر توجہ سے سمجھ سمجھ کر پڑھنی چاہیے۔ اب ہم تھوڑے سے اس کے جو ہے قیمتی ترین ہیرے جواہرات سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نو ڈاؤٹ اس قدر خوبصورت ہے یہ سورہ کہ ہم احاطہ نہیں کر سکتے اس کی خوبصورتی کا، لیکن ایک کوشش کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف، تمام شکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ یہ رب کائنات کا اولین تعارف ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ حمد میں تعریف کا پہلو بھی داخل ہے اور حمد میں شکر کا بھی پہلو داخل ہے۔ اور جب ہم بہت سارے اعمال انجام دیتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، لباس پہنتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بہت ساری دعائیں سکھائی ہیں، جن میں الحمدللہ الحمدللہ کا کلمہ آیا، یہ آپ کی نظر سے بھی گزرا ہوگا۔ تو حمد میں تعریف کا پہلو بھی داخل ہے اور حمد میں شکر کا پہلو بھی داخل ہے، اور اللہ کا کیا تعارف آ رہا ہے کہ وہ رب العالمین ہے، وہ تمام جہانوں کا رب ہے۔ تمام جہانوں کے وسعتوں کو سمجھنا ہمارے لیے ممکن ہے ہی نہیں۔ رب اسے کہتے ہیں جو کسی کی ابتدا سے لے کر انتہا تک ایک ایک حاجت کو پورا کرنے والا ہو۔ کیا ہم سورۃ الفاتحہ نماز میں جب آغاز اس کا کرتے ہیں، کیا ہم یہ ڈیفینیشن سوچ کر آغاز کرتے ہیں؟ آج ہمیں یہ سوچنا چاہیے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو رب نام ہے، اس کا میں نے آپ کو معنی بتا دیا کہ کسی کی ابتدا سے لے کر انتہا تک ایک ایک حاجت کو پورا کرنے والا، اور اس کا صحیح معنوں میں کامل اطلاق صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ہوگا۔ ساری مخلوقات کا خالق بھی وہ ہے، مالک بھی وہ ہے، رازق بھی وہ ہے، ابتدا سے لے کر انتہا تک ایک ایک حاجت کو پورے کرنے والا وہی ایک اللہ ہے۔ یہ رب کے تعلق سے اللہ رب العالمین کا تعارف ہمارے سامنے ہے، جو ہم نے تھوڑا سا اس کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کی۔ یہ رب کا تعارف اسی پہلی آیت میں آیا ہے، توحید کا تذکرہ بھی اسی حوالے سے ہمیں ملتا ہے، اور اللہ کے تعارف کا بیان بھی کہ وہ کیسا رب ہے۔ پھر ہے الرحمن الرحیم، نہایت رحم فرمانے والا ہے، مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں جوش بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت میں دوام بھی ہے۔ ایک اور پہلو اللہ کی رحمت میں جو ہمیں ملتا ہے وہ ہے عام ہونے کا، عموم کا، اور ایک اور جو پہلو ملتا ہے وہ ہے خصوص کا۔ تو ہر ایک کے لیے فرما بردار اوبیڈینٹ ہو یا نافرمان ڈس اوبیڈینٹ ہو، ٹھیک، فرما بردار ہو یا نافرمان ہو، سب کو دے رہا ہے نا وہ دنیا میں۔ اور اللہ کی رحمت میں اگر خصوص کا معاملہ دیکھیں، یہ عموم کی بات تھی، یہ عام بات تھی کہ وہ چاہے فرما بردار ہے یا نافرمان، وہ اوبیڈینٹ ہے یا ڈس اوبیڈینٹ، وہ مسلم ہے یا نان مسلم، اللہ دے تو سب کو رہا ہے نا دنیا میں۔ تو یہ عموم والی اس کی رحمت ہے، عام رحمت عامہ۔ اور اللہ کی رحمت میں جو خصوص کا معاملہ ہے، جو اس کی خاص رحمت ہے، وہ خاص فرما برداروں کے لیے ہے۔
ٹھیک ہے، وہ فرما برداروں کے لیے ہی ہوگی۔ اسی لیے ہمیں مفسرین کے جو ملتے ہیں اس میں آراء ملتی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رحمان الدنیا، رحمان الدنیا، دنیا میں وہ رحمان ہے، جوش اس کی رحمت کا ہر ایک کو عطا ہو رہا ہے، مگر عموم کا پہلو ہے، اور وہ بھی کیا ہے کہ رحمان الدنیا ہے، کہ اس کا جو ہے جو رحم ہے، اس کی رحمان کی جو صفت ہے، اس کا جو جوش ہے اس کی رحمت کا، وہ دنیا میں ہر ایک کو مل رہا ہے، کسی سے بھی نعمتیں رکی ہوئی نہیں ہیں۔ اور اگر آپ خاص پہلو کو دیکھیں تو وہ رقیب الآخرہ ہے، اس کی رحمت کا خاص ظہور اس کے فرما برداروں کے لیے آخرت میں ہوگا۔ یعنی یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کا کیا انٹروڈکشن مل رہا ہے، ہمیں کیا تعارف مل رہا ہے، رحمان کی نسبت بھی مل رہی ہے، رحیم کی نسبت بھی مل رہی ہے، کس قدر محبت برا تعلق ہے جو بندے کا رب کے ساتھ ہونا چاہیے، اس کی طرف ہمیں پورا کا پورا اشارہ بھی مل رہا ہے۔ تو یہ تھی رحمت خاص اور رحمت عام، دنیا میں ہر ایک کو مل رہی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت، پورے جوش کے ساتھ، دوام کے ساتھ، اور جہاں تک خاص کی بات ہے تو وہ آخرت کے لیے خاص ہے، تب ہم جیسے، میرے اور آپ جیسے اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا نوازے کہ ہم خوش ہو جائیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نعمت بری جنتوں کا وارث بنائے، آمین۔ مالکی یوم الدین، اللہ سبحانہ و تعالی بدلے کے دن کا مالک ہے۔ یہ آخرت کے عقیدے کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ کی رحمت کا ہی تقاضا ہے کہ فرما برداروں کو بھرپور بدلہ ملے اور مجرمین کو سزا ملے، اور اللہ کے سخت عدل کا یہ تقاضا بھی ہے کہ ہر ایک کے صحیح معاملات صحیح معنوں میں طے ہو جائیں اور فیصلے بھی کر دیے جائیں۔ تو وہ اس عالم جو ہے نا، اس عالم میں آخرت میں جو معاملہ پیش آئے گا، تو یہ عقیدہ آخرت کا بیان بھی ہمیں یہاں مل گیا، ٹھیک ہے، عالم آخرت کا جو معاملہ ہے اس کے حوالے سے یہاں ہمیں عقیدہ آخرت کا بیان بھی مل گیا کہ وہ مالکی یوم الدین ہے، وہ ہر فیصلے کو انصاف کے ساتھ کرے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہی بدلے کے دن کا مالک ہے، اور وہاں کیا ہوگا، فرما برداروں کو کمپلیٹ اجر ملے گا، ریوارڈ ملے گا، اور جہاں مجرمین کی بات ہے تو ان کو کیا ملے گی، انہیں پنشمنٹ ملے گی۔ رحمت کے تعلق کی جہاں تک بات ہے تو بخاری شریف کی حدیث میں ہمیں تذکرہ ملتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی رحمت کے 100 حصے فرمائے، ایک حصہ مخلوق کو دیا اور 99 حصے اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے پاس رکھے۔ تو مخلوق میں بھی کتنے رشتے ناتے انسانوں کے ہیں، پھر جانوروں میں بھی ایک دوسرے کے لیے شفقت آپ کو نظر آتی ہے، جانور بھی اپنے بچے کے لیے شفقت رکھتا ہے۔ یہ سارا شفقتوں رحمتوں کا جو نظارہ نظر آ رہا ہے، یہ اللہ کی رحمت کے 100 حصوں میں سے ایک کا ظہور ہے۔ اللہ کی رحمت میں سے جو 100 حصے ہیں ان میں سے ایک ہے جو ہمیں نظر آتا ہے ہماری آنکھوں سے، اور باقی 99 تو اللہ تعالیٰ کے اپنے پاس ہے نا۔ تو 99 حصے جس رب کے پاس ہوں گے، اس کی رحمت کا عالم کیا ہوگا، اور جب روز قیامت وہ فرما برداروں کے لیے اپنی رحمت کا اظہار فرمائے گا تو اس کی سبحان اللہ کیا شان ہوگی۔ اب مالک یوم الدین ہم بار بار پڑھتے ہیں کہ اللہ بدلے کے دن کا مالک ہے، تو نماز کے بعد میرا رویہ، آپ کا رویہ کیسا ہوتا ہے ہمارے اندر وہ گٹس کہ ہم ابھی نماز ادا کر کے فارغ ہوئے ہیں تو اس آیت نے ہمارے اوپر امپیکٹ کیا ہو، مالک یوم الدین، اللہ بدلے کے دن کا مالک ہے، گھر میں میرا رویہ کیسا ہے، اللہ بدلے کے دن کا مالک ہے، بندوں کے ساتھ میرا رویہ کیسا ہے، اللہ بدلے کے دن کا مالک ہے، میری زبان کا استعمال، میرے ہاتھ میرے پیر کا استعمال، میرے وجود کا استعمال، میرے اقتدار کا اختیار کا استعمال، کل میں نے رب کو جواب دینا ہے، میں نے اور آپ نے، ہم نے، سب نے رب کو جواب دینا ہے۔ کیا زندگی کے ہر لمحے میں ہم یہ کنسیڈر کر رہے ہیں کہ وہ مالک یوم الدین ہے، یا وربلی بس زبان سے فرض ادا ہو رہا ہے؟ یہ عقیدہ اگر مضبوط ہو نا تو کتنے اچھے ہو جائیں گے لوگوں کے ساتھ ہمارے مینرز، ہمارے ایٹیکیٹس، ہمارے اخلاق، کس قدر اصلاح ہو جائے گی ہماری۔
بس بات یہ کہ توجہ ہم کرتے نہیں. اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہمیں توجہ نصیب ہو جائے اس کے کلام کی خوبصورتی پر. تو 3 آیات میں خاص اور خاص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر، اللہ کی تعریف، اللہ کی ثنا کا بیان ملا، اللہ کی رحمت کا تذکرہ ملا، وہ بدلے کے دن کا مالک، اس کا تذکرہ بھی الحمدللہ ہو گیا. اب بڑھتے ہیں چوتھی آیت کی طرف. چوتھی آیت میں بات ہو گئی ہے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے. اب ڈائریکٹ کلام. پہلے تو بات ہو رہی تھی تھرڈ پرسن کے اکارڈنگلی، تو اب بات جو ہے ایز اے سیکنڈ پرسن کنٹینیو ہو گئی یہاں، ڈائریکٹ کلام. ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. اس آیت پر جو حدیث مبارک صحیح مسلم کی ہمیں ملتی ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے. عبادت کرنا یہ بندے کی ذمہ داری ہے، اس کی رسپانسبلٹی ہے، پر حق اللہ کا ہے. اور مدد مانگنا یہ بندے کی حاجت ہے. تو اللہ کا بھی بیان کہ وہ معبود ہے، اور بندے کی محتاجی کا بھی بیان کہ وہ بندہ ہے اور وہ مدد مانگتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. تو مانگنی چاہیے اس کو مدد اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. تو معبود کا بیان بھی ہمیں مل گیا اور عبد کا بیان بھی یہاں ہمیں مل گیا، اور دونوں کا تعلق وہ بڑی نسبت سے کہ بندے جو ہیں عبادت کریں اللہ کی. تو عبادت ہے کیا؟ عبادت جس میں ہم کہنا ایاک نعبد، عین با دال سے، تو یہ جو عبادت ہے 24 گھنٹے ہماری جو زندگی کے روز گزرتے ہیں، 24 گھنٹے میں اپنے آپ کو رب کے حضور جھکا دینے کا نام ہے. اور علماء کرام نے اس کی وضاحت میں 2 پارٹیکلز بیان کیے ہیں اس کے لیے کہ 2 اجزاء ہیں. ایک ہے حد درجے کی محبت اللہ کے لیے، اور کامل درجے کی اطاعت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. یہ 2 اجزاء مل جائے تو عبادت ہوتی ہے. ہاں کچھ اعمال ہمارے ڈائریکٹلی بھی ہوتے ہیں جو عبادت کی کیٹیگری میں آتے ہیں. نماز میں بندہ کھڑا ہوتا ہے، زکوٰۃ ادا کر رہا ہوتا ہے، روزہ رکھتا ہے، طواف کرتا ہے، قربانی پیش کرتا ہے روزے کی حالت میں، یہ سب ڈائریکٹلی اعمال عبادت ہیں. اور بہت سارے اعمال جو ہے وہ انڈائریکٹلی عبادت بن جاتے ہیں، جیسے کہ ماں باپ کے ساتھ ہمارا بیہیویئر. ٹھیک ہے، ماں باپ کے ساتھ انسان جو ہے وہ حسن سلوک کرے، رزق حلال کمانے کی کوشش کرے، ہمیشہ ہمیشہ اپنے آپ کو حرام سے بچائے. تو جب اللہ کے حکم پر عمل کرے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر چلے، تو انڈائریکٹلی بہت سے اعمال عبادت بن جاتے ہیں اور بنتے چلے جائیں گے انشاءاللہ. یہ پوری زندگی میں اللہ کی عبادت انفرادی سطح پر بھی اور اجتماعی سطح پر بھی اللہ کو مطلوب ہے. پھر آگے بڑھتے ہیں وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. تو اللہ کی عبادت اس کی توفیق کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے. تو سب سے پہلی چیز ہے دعا، اور دعا عبادت کا مغز ہے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ہی خوبصورت دعا سکھائی ہے ہمیں فرضوں کے بعد پڑھنے کے لیے. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کہ اے اللہ میری مدد فرما اپنے ذکر کے لیے اور اپنے شکر کے لیے اور اپنی عمدہ عبادت کے لیے. یہ دوسری نریشن کے ساتھ بھی ملتی ہے، ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. جیسے یاد ہو آسانی سے انہی الفاظ کے ساتھ ادا کر لیں. تو یہ عبادت اور استعانت دونوں کا تعلق بھی آ گیا کہ اللہ کی عبادت تو کرنی ہے مگر اس کی توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتی. تو اسی سے ہم توفیق بھی مانگیں گے، اے اللہ اپنی عبادت کی ہمیں توفیق عطا فرما. یہ آیت کریمہ تو اللہ اور بندے کے درمیان پھر کیا ہے؟ کمپلیٹلی مشترک. اگلی جو 3 آیات ہیں اس میں کیا ہے؟ ہماری آپ کی التجا ہے، بندے کی التجا ہے، اور ہدایت کی دعا کا پھر اس میں جو ہے بیان آ رہا ہے کہ اس سب کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں. صحیح مسلم شریف کی روایت میں حدیث قدسی میں ہے ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ سارا میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے نے جو مانگا وہ اس کو عطا کر دیا گیا.
آگے پھر دیکھیں کیا الفاظ آ رہے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ تو پھر ہدایت کسے کہتے ہیں؟ کسی بات کو سمجھ میں آ جانا، کسی کو بات سمجھا دینا، کسی بات کو اشارہ کر کے سمجھا دینا۔ میں انتہائی آسان الفاظ میں اس کو ڈسکرائب کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ آپ کو پتا ہے کہ مشکل ترین ڈیفینیشن کے ساتھ جو ہے کتب بھری پڑی ہیں، اور میرا مقصد اس کو بالکل عام فہم اپنی زبان کے ساتھ اٹیچ کر کے سمجھانے کا مقصد ہے کہ ہم اس کی روح کو پالیں۔ تو کسی بات کو سمجھا دینا، کسی بات کو اشارہ کر کے سمجھا دینا، اور انتہا کیا ہے؟ منزل مقصود تک پہنچا دینا۔ یہ نہیں ہے کہ بس ابتدا ہو گئی ہے تو انتہا نہیں، نہیں۔ جیسے سپوز ایک ایگزامپل دیتی ہوں آپ کو، ہم کہیں کھڑے تھے، کسی نے ہم سے کوئی پتہ پوچھا، تو 1 آدھ کلومیٹر سپوز وہ دور ہے جگہ، تو ہم نے کہا بھئی اس طرف ہے، لائک اس سے زیادہ بہتر بات ہوگی ہم اس کو کچھ پوائنٹس بھی بتا دیں، آپ سیدھے جائیں، پھر دائیں ہو جائیے گا، پھر لیفٹ ہو جائیے گا، ٹھیک ہے؟ اور آج کل تو آپ کے سامنے پھر لوکیشن کے لیے پورے گوگل میپس اویلیبل ہیں۔ تو ایک انتہا کیا ہے کہ ہم اس کا ہاتھ پکڑیں، اپنی گاڑی میں بٹھائیں یا سواری میں بٹھائیں اور اس کو وہاں تک چھوڑ آئیں۔ یہ ہوتا ہے منزل مقصود تک پہنچا دینا، کسی کی اسپیسیفائڈ ڈیسٹینیشن تک اس کو پہنچا دینا۔ پھر اس بندے کا عالم کیا ہوتا ہے؟ خوشی کا، کہ آئی ایم اوور ہیئر سیف، اور یہاں میں بغیر ٹائم ضائع کیے خیر و عافیت سے پہنچ گیا۔ وہ خوشی کا عالم ذرا چیک کریں، تر و تازگی کا عالم چیک کریں۔ تو یہاں جو اللہ سے ہم دعا کر رہے ہیں نا، تو وہ منزل مقصود تک پہنچا دینے کی ہے دعا، کہ وہ اللہ جو ہے وہ راضی ہو جائے اور اپنی رضا کے مقام جنت میں ہمارا داخلہ عطا فرما دے ہمیں۔ وہاں تک کی ہدایت کے ہم محتاج ہیں، جو ہم جب سے پیدا ہوتے ہیں تب سے لے کر کہاں تک کی ہمیں ہدایت چاہیے، جب تک ہم جنت میں چلے نہیں جاتے، تو وہاں تک کی ہدایت کے ہم محتاج ہیں۔ زندگی یہاں گزارنی ہے، مگر اس راستے پر چلتے ہوئے جانا ہے کہ آگے جو منزل مقصود تک ہمیں پہنچا دے۔ جنت میں داخلہ جب ہوگا تو اہل جنت کیسے کہیں گے، کیا کہیں گے؟ وہ اسلوب بھی ہمیں کیسے خوبصورت ملتا ہے، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، سورۃ الاعراف آیا نمبر 43۔ تمام شکر تعریف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے جس نے یہاں تک کی ہدایت ہمیں عطا فرما دی، اور ہم ہرگز ہدایت پانے والے نہ ہوتے اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ہدایت نہ دی ہوتی۔ تو اتنے ہم ہدایت کے محتاج ہیں، تو یہ دل سے دعا نکلنی چاہیے، دل کی گہرائیوں سے یہ دعا نکلنی چاہیے، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ صرف چلا ہی نہ دے، منزل مقصود تک ہمیں پہنچا بھی دیں۔ تو صراط مستقیم کسے کہا جا سکتا ہے؟ تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک روایت میں ہے، میں حدیث کا ایک حصہ اس حوالے سے ملتا ہے کہ وَهُوَ صراط المستقیم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی کی روایت میں بھی موجود ہے، یہ قرآن کریم ہی سیدھا راستہ ہے۔ بندہ دعا کرتا ہے، دعا بھی رب نے سکھائی، یہ کلام اللہ ہی کا ہے۔ یہ سورہ فاتحہ بھی قرآن کا حصہ ہے۔ بندہ دعا کرتا ہے، اللہ پورا قرآن سامنے رکھ دیتا ہے۔ ہدی للمتقین، تمام متقین کے لیے یہ ہدایت ہے۔ ہدی للناس، تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو صراط مستقیم قرآن حکیم ہی ہے۔ البتہ قرآن جمع صاحب قرآن بنتی ہے پوری ڈیفینیشن۔ کیوں؟ قرآن حکیم کا عملی نمونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ سے ملے گا، جیسے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، کانا خلقہ القرآن، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تو قرآن ہیں۔ تو الفاظ قرآنی کا عملی نمونہ اگر ہمیں چاہیے تو وہ صاحب قرآن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ چاہتا تو ایک ہی دن میں قرآن کی ایک ایک کاپی سب کے گھر میں آ جاتی، ٹھیک، لیکن نہیں، 23 ایئرز لگے اس کو، 23 سال میں قرآن کا نزول ہوا، اور 23 برس کی نبوی زندگی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعلان نبوت کے بعد۔
تو قرآن پلس صاحب قرآن یہ ہدایت کا ہے کمپلیٹ پیکج۔ پھر آگے ہے صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا اے اللہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ تو کتاب کے ساتھ انعام یافتہ لوگوں کی طرف بھی اشارہ ہے، کتاب بھی ضروری اور جو ہدایت یافتہ افراد ہیں وہ بھی ضروری۔ تو انعام اللہ تعالیٰ کا انبیاء پر ہوا، صدیقین پر ہوا، شہداء پر ہوا، صالحین پر ہوا، اور اس میں ہمیں سورۃ النساء کی آیت نمبر 69 کا بھی تذکرہ ملتا ہے، اور سب سے بڑا گروہ تو انبیاء کا ہے۔ انبیاء کے سردار امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ تو قرآن کی وضاحت، قرآن کی تشریح اولاً وہاں سے ہمیں ملے گی، اور پھر صدیقین، شہداء، صالحین، نیک لوگ جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا، ریوارڈ جن کو ملے، جو ہدایت پر رہے، گائیڈنس ان کو ملی، ان میں شامل ہونے کی دعا ہم بھی کر رہے ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ جن پر تیرا غضب نہ ہوا ہو اور نہ وہ گمراہ ہوئے ہیں۔ تو مراد یہ ہے کہ اللہ انہیں کیا انعام فرمائے گا؟ ان کے اوپر یہ انعام ہوگا کہ غضب اور گمراہی سے محفوظ رہیں گے۔ کن کے اوپر غضب ہوا؟ غضب ہوا یہود پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، یہ مسند احمد کی روایت بھی ہے، کہ یہود پر اللہ کا غضب ہوا۔ اور پھر سورۃ البقرہ میں بھی الفاظ آئے ہیں، اور نصارہ ضالین مطلب گمراہ ہوئے۔ تو عقیدے کا بگاڑ، اعمال کا بگاڑ، خدا کے پیارے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں برے عقیدے اور عمل کے اندر رہبانیت جیسی عادات انہوں نے اختیار کی، اڈاپٹ کی، تو یہ بگاڑ یہود و نصارہ میں آیا۔ جن پر غضب ہوا وہ گمراہ ہوئے۔ البتہ ہم جو روزانہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں، تو یاد رہے ہمیں ان طریقوں سے بچنا ہے، ان حرکتوں سے بچنا ہے جن میں یہود و نصارہ مبتلا ہوئے۔ اس تعلق سے یہود کا تذکرہ ہمیں سورۃ البقرہ میں تفصیلاً ملتا ہے سورہ فاتحہ کے بعد، نصارہ کے بگاڑ کی باتیں ملتی ہیں، اور ان کا تذکرہ بھی ہمیں سورہ آل عمران میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں ان تمام حرکتوں اور تمام عادتوں سے بچنا ہے جن میں یہ مبتلا ہوئے۔ اس وجہ سے ہی ان کے اوپر غضب ہوا اور وہ گمراہ ہو گئے، اور یہ اتنا بڑا ہدایت کا سامان سورہ فاتحہ میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ جب سارا کچھ ہم کہہ چکتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں آمین، اے اللہ قبول فرما۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جائے، اس کے پچھلے گناہوں کو اللہ سبحانہ و تعالی معاف فرما دے گا۔ تو یہ ہے سورۃ الفاتحہ، اور کیا ہی اچھا ہو اگر ہم اس کے ترجمے پر فوکس کریں، مفہوم کو ذہن میں رکھیں، اور پھر نمازوں میں اس کی تلاوت کریں۔ اس کو سنیں گے تو ہمارا ذوق و شوق اور بھی جو ہے وہ بڑھ جائے گا، کہ امام احمد بن حنبل جو ہے وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ کیسے تم ایک ہی سانس میں سورہ فاتحہ پڑھ جاتے ہو، رک کر اللہ کی نعمتوں پر غور بھی نہیں کرتے، رک کر آخرت کا تمہیں احساس نہیں ہوتا، رک کر تمہیں ہدایت کی ضرورت کا احساس نہیں ہوتا۔ اس انداز سے جب سورہ فاتحہ پہ ہم بھی فوکس کریں گے نا، تو اس کی برکتیں ہم محسوس کرنے لگیں گے، اور ہماری نمازوں میں ہم جو توجہ ہے نا، فوکس ہے، اور بھی زیادہ بڑھ جائے گا، خشوع و وضو میں اضافہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ کو سب کو سورہ فاتحہ سے، اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ کو اور سب کو سورۃ الفاتحہ سے مزید محبت نصیب فرمائے، توجہ سے اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم